شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ یہ شخص جو اسپیکر کا ذمہ دار ہے اس سے کہیں ذرا آواز بلند کر دیں۔ نماز یہ کافر اور مسلمان کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ نماز یہ انسانی زندگی کے سکون اور وقار کا نام ہے۔ نماز یہی رب تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا ایک خوبصورت راستہ ہے۔ نماز یہ انسانی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی روشنی اور چہرے کی خوبصورتی کا ایک بہترین سبب ہے۔ نماز اللہ کے عذاب اور جہنم سے آزادی کا ایک پرمٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے ان کو ضائع نہیں کرتا، اچھا وضو کرتا ہے، خشوع کا خیال کرتا ہے، تو اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے اس کو کہ اللہ عز و جلال اسے بخشیں گے بھی اور اسے جنت میں بھی داخل فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک غلام کو دیکھا کہ وہ نماز خوبصورت پڑھ رہے ہیں، اس غلام کی خوبصورت نماز کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا اور اس کے سلام پھیرنے کے بعد اسے بلایا اور اپنا ارادہ اس کے سامنے پیش کیا اور کہا جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو، اتنی خوبصورت عبادت کرنے والا غلام نہیں رہ سکتا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں یہ قصہ نقل کرتے ہیں، اگر ایک خوبصورت نماز انسان کو غلامی سے نجات دے سکتی ہے، آزادی دلا سکتی ہے، تو خوبصورت نماز انسان کو جہنم سے بھی آزاد کروا سکتی ہے۔ وہی خوبصورت نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس سے خوبصورت نماز نہ دنیا میں کوئی پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی اللہ عز و جلال نے وہ عظمتیں اپنے محبوب کے سوا کسی کو عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وہ طریقہ جس کو تفصیل کے ساتھ آپ سنتے آ رہے ہیں، اور
پچھلی مجلس میں ہم سجدے کی دعاؤں تک پہنچے اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ نے وہ دعائیں یاد تو کی تھیں اس وقت بھی، آپ نے ضرور ان کو اپنی نمازوں کا حصہ بنایا ہوگا۔ اللہ عز و جلال سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نماز کو، اس کے کیفیات اور اس کے اعمال کو مکمل کریں، اور آئندہ سے ہم انشاءاللہ دوسرے سلسلے کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ سجدے سے جب انسان اٹھتا ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو اللہ اکبر کہہ کر سیدھا ہو کے برابر ہو کے بیٹھ جاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 799 نمبر روایت ہے، اور صحیح مسلم کی 866 نمبر روایت ہے۔ ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاتے تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کر اٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے، 857 نمبر روایت۔ وہ فرماتے ہیں ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله۔ اللہ کے رسول سجدہ کرتے بڑے ہی سکون کے ساتھ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا، ہر جوڑ میں اطمینان پیدا ہو جاتا۔ ثم يقول اللہ اکبر ويرفع رأسه، اللہ اکبر کہتے اور اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاتے، حتی يستوي قاعدا، پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے۔ پہلے سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا اور درست ہو کے بیٹھ جانا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے الفاظ اپنی زبان اقدس پہ لایا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی اور پھر وہ کیا پڑھتے؟ صحیح مسلم کی 110 نمبر روایت ہے، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، آپ اپنے بائیں قدم کو بچھا لیتے، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور دائیں قدم کو آپ کھڑا کر لیتے۔ یہاں محترم مکرم شیخ طاہر مدنی صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا سر آگے تشریف لے آئیں، احباب گرامی کو کچھ پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا جائے۔ آپ تشریف لے آئیں۔ کس طرح انسان کو اللہ عز و جلال ہمارے محترم مکرم فاضل بھائی شیخ عبد الرؤف صاحب حفظہ اللہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میں چاہوں گا کہ حضرت قاری صاحب کو بھی آپ ساتھ لے لیں۔ بیٹھتے وقت ہمیں کس طرح دایاں قدم اٹھانا چاہیے؟ آپ کے بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں قدم
کھڑا کرتے اور بائیں قدم کو بچھاتے. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ اگر قبلہ رخ ہی ہوا جائے تو ذرا آسانی سے بھائی دیکھ بھی لیں گے. ذرا توجہ کیجئے گا. یہ ہے پاؤں کے بچھنے کی کیفیت اور یہ ہے پاؤں کے کھڑا ہونے کی کیفیت. بارک اللہ فیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بھی طریقہ ہے، اور اس طریقے کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. دنیا کے اندر جتنا فساد ہے، جتنا اختلاف ہے، اس کی بہت ساری وجوہ ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ جہالت بھی ہے. جو انسان جاہل ہوتا ہے نا، چونکہ اس کو یہ ظن ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو جو اس کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے اس کی روشنی میں وہ پوری انسانیت کو ہانکنا شروع کر دیتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کے اندر ہوتی غیرت یہ دین کی، لیکن اصل غیرت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. اس لیے وہ فوراً کسی فتوے کی طرف نہیں جاتا. ملک پاکستان جو کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ وطن، اس میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں اور ایسے ایسے نیک لوگ ہیں کہ جن کی نیکی پہ انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ جب جہالت ہوتی ہے اور علم پورا نہیں پڑا ہوتا، دلائل سارے کے سارے ان کے علم میں نہیں ہوتے، تو وہ نیکی کے نام پہ بھی فساد پیدا کر دیتے. اس لیے معمولی سے معمولی بات پہ بڑے بڑے فتوے سنا دینا، جھگڑوں میں پڑ جانا، اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے ان دلائل سے واقف نہیں ہوتا. آپ نے بیٹھنے کا یہ طریقہ دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور وہ طریقہ بیان کر رہے ہیں. طاؤس، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور 536 نمبر یہ روایت اسلام کی جو لائے ہوئے دین کی کیفیت ہے. یہ بیمار لوگوں کے لیے، بوڑھے لوگوں کے لیے، جن کے یورک ایسڈ ہو گیا، جن کے گھٹنوں پہ وزن نہیں آ سکتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آسانی کے پہلو پیش کیے ہیں. طاؤس کہتے ہیں، قلنا لابن عباس فی الاقعاء علی القدمین، ہم نے کہا کہ دونوں قدموں پہ بیٹھنا جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فقال ہی سنت، یہ بھی سنت ہے. فقلنا له، ہم نے عبداللہ بن عباس سے کہا، انا لنراہ جفاء الرجل، ہم تو یہ کسی آدمی کی جفا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں سمجھتے. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ، بل ہی سنت نبیکم، یہ تو تمہارے پیغمبر کی سنت ہے. اقعاء یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اقعاء کی دو قسمیں ہیں. اقعاء کی پہلی قسم ان یلصق رکبتیہ بالارض، اگر ایک شخص اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ لگائے، وینصب الساقیہ، اور اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کرے، ویضع یدیہ علی الارض، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے زمین پہ رکھ دے. یہ اقعاء ایسا ہے جیسا کہ ابو عبید نے بیان کیا ہے اور اہل لغت نے بیان کیا ہے. اس کے بارے میں تو ممانعت آئی ہے
کیونکہ یہ انداز، یہ بیٹھنے کی کیفیت اللہ کی مخلوق، کتے کی مخلوق، جو کتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو اس طرح بیٹھتا ہے، اس سے تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ لیکن دوسری جو کیفیت ہے وہ اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے، ان یجعل الیتیہ علی عقبیہ، اپنی دونوں پاؤں کی ایڑیوں پر اپنی پشت کو رکھنا، بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان جب وہ بیٹھے۔ وَهَذَا هُوَ مُرَادُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ، اور یہی مراد ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں جب یہ روایت لائے ہیں تو وہاں لکھتے ہیں سنت ترکہ الناس، یہ کیسی سنت ہے جس کو آج لوگوں نے چھوڑ دیا۔ میں اس کا پریکٹیکل بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ میں محترم طاہر مدنی صاحب اور ان کے رفیق محترم سے گزارش کروں گا، دو سجدوں کے درمیان اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور بلا شبہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی اور اپنی ایڑیوں پہ بیٹھ جانا ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ وہ طریقہ ہے اقعاء کا جو صحیح مسلم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آج اس حدیث کو پڑھ کے سن کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرتاج رسول نے جو دین پیش کیا ہے کتنا خوبصورت ہے۔ ایک بوڑھا انسان پاؤں کو لٹا کے اور ایک کو کھڑا کر کے نہیں بیٹھ سکتا، بھاری بھرکم انسان نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ جس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، جس کے کوئی یورک ایسڈ کے مسائل ہیں وہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا، شریعت نے اس کے لیے یہ طریقہ بھی پیش کر دیا کہ اس کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، وہ اپنی عبادت کو انہی خوبصورت کیفیتوں کے ساتھ مکمل کرے جن کیفیتوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے مکمل کیا۔ میں بات یہ کر رہا تھا جب انسان کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو یہ فطرت ہے اس کی، وہ اپنا لوحہ منوانے کے لیے سب کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن اسے شریعت کا لوحہ منوانا چاہیے، اپنا لوحہ نہیں منوانا چاہیے۔ میں آپ کو معاشرے کے ایک نہیں 10 ایسے رویے پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں انتہا درجے کی لڑائی ہے، انتہا درجے کی جو ہے وہ آپس میں منہ ماری ہو جاتی ہے اور دین کے نام پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیلز میں جائیں گے تو سمجھ آئے گی اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ اب یہ طریقہ جو ہے نہ جانے کتنی مرتبہ ہم نے سنا، وہ فلاں تو سنا ہے کہ بڑا پڑھا لکھا ہے تو وہ اس طرح بیٹھا تھا، یہ طریقہ ہے بیٹھنے کا، لفظ کہے جاتے ہیں یہ طریقہ ہے بیٹھنے کا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں بیٹھتے کیسے ہیں، یہ کیسے بن گیا عالم۔ میرے بھائی، اگر آپ نے صحیح مسلم پڑھی ہوتی تو آپ یہ نہ کہتے، اس میں بھی غصے کی بات نہیں ہے، چونکہ وہ جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں، اس نے اعتراض کر دیا۔ کتنے لوگ اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کوئی بھی زندگی پر رویہ ہو جس کی ان کی سمجھ نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کو لباس کھلا نہیں پہننا چاہیے، اسے شریعت نے منع کیا ہے۔ شریعت تو قرآن کا نام ہے اور حدیث کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں اس بات کا تذکرہ ہو تو بتانا چاہیے، قرآن کی کسی آیت میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ کھلا لباس نہ پہنے، پھر بھی ماننا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس رویے کو میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے کیا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، وہ میرے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ امام بخاری جب حدیث لکھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی،
تو کیا کیا؟ حدیث لکھنے کے لیے بیٹھے تھے، لکھی بعد میں ہے، پہلے جا کے سنگی لگوائی، اللہ کے رسول نے سنگی لگوائی تھی ابو طیبہ سے، اور ساتھ اس کو اجرت دی تھی جس کو آج ہم حجامہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو جا کے پہلے سنگی لگوائی اور اس کی اجرت دی، پھر آگے صحیح بخاری میں حدیث لکھی. علماء کا تو یہ طریقہ تھا. جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سادہ زندگی گزاری، لیکن سیدنا عمر اور صحابہ نے ان سے مشورہ دیا کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، آپ زمین پہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، ڈیلیگیشنز آتے ہیں، وفد آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کو یہ علم تو ہونا چاہیے نا پیغمبر کون ہے. تو آپ منبر پہ بیٹھا کریں. فقیہ انصاریہ صحابیہ، ان کے غلام کا نام تھا میمون. کیا نام تھا اس کا؟ آواز نہیں آئی. اور کس صحابیہ کے یہ غلام تھے؟ فقیہ انصاریہ. فوراً اس عورت نے اپنے غلام میمون سے کہا کہ جھاؤ کی لکڑی تم جنگل سے لے کے آؤ، جس کو آج ہم دوسرے لفظوں میں دیار کی لکڑی کہہ دیتے ہیں. اور 3 سٹیپس پر مشتمل ایک منبر بنایا گیا جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے تو پھر صحابہ کرام سے محور گفتگو ہوا کرتے. اب ایک شخص جو ہے، جس شخص نے یہ روایت نہیں پڑھی اور ہنوز پڑھنے کے باوجود بھی اس کی عادت ہو کہ یہ کیا تکلفات ہیں، کبھی ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، کبھی یہ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی یہ میز رکھ لیتے ہیں، یہ کیا فضول خرچیاں ہیں، ان کو اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں آتا، اس پہ بھی ہمیں غصہ نہیں کرنا. ہم یہ کہیں گے ہو سکتا ہے محترم بھائی کہ آپ کو طریقہ یاد نہ ہو، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ آپ منبر پہ بیٹھ کے درس دیا کریں. اسلام کو جس چیز کی ضرورت پڑی ہے اللہ نے، اس کے رسول نے اس کو جائز قرار دیا ہے، تو اس کو ہمیں اختیار کرنے میں شرمانا نہیں ہے. آج کتنے لوگ اس بات پہ بھرم ہو جاتے ہیں، یار یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ کیسا ہے، انہوں نے کوئی جبہ پہنے بیٹھا ہے، کوئی کیا پہنے بیٹھا ہے، یہ کیا ہے، یہ کسی غریب کو پیسے دے دیں. غریب کو بھی دینے چاہیے، اس بات میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں. اللہ ہمیں دینے والا بنائے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے انسان اس سنت کا انکار کر دے. اللہ کے رسول کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ بھی دیا اور خرید کے دیا، اور فرمایا کہ آپ کے پاس وفد آتے ہیں تو آپ جبہ پہن کے بیٹھا کریں. فرق ہو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک نہیں، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ جُبَّتَانِ، آپ کے 2 جبے تھے، يَلْبَسُهُمَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمْعَةِ وَلِلْوُفُودِ. آپ نے جب جمعہ پڑھانا ہوتا تو آپ جبہ زیب پہن کرتے، چھوٹی اور بڑی عید پہ بھی آپ جبہ پہن کے آپ پڑھایا کرتے تھے عید. اور جب ڈیلیگیشن آتا، جب کوئی وفد ملنے آتا تو آپ جبہ زیب تن کرتے. ہماری چونکہ تربیت کے بہت سارے زاویے ناقص ہوتے ہیں، میری اور آپ کی تربیت چونکہ مکمل نہیں ہوتی، تو ہمیں کسی بات پہ اعتراض کرتے وقت اور بہت بڑے بڑے الفاظ بولتے وقت کبھی سوچ نہیں آئی کاش کہ ہم سیدنا حسن و حسین کی ہی سیرت پڑھ لیں. جب ایک شخص کو انہوں نے وضو صحیح کرتے نہ دیکھا تو تربیت انہوں نے پائی تھی، یہ اللہ کے رسول کے پیارے پھول تھے، یہ جنتی شہزادے ہیں. دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے وضو صحیح کرنا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تیری عمر کتنی ہوگی تمہیں وضو کا طریقہ نہیں آیا.
یہ کٹیلے الفاظ، یہ اس طرح کے گرما گرم جذبات، یہ تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ جناب محترم، ہم دونوں بچے ہیں چکے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمارا وضو دیکھیں کہ ہم میں سے صحیح کون کرتا ہے۔ دونوں نے وضو کر کے دکھایا اور دونوں کا وضو ایک جیسا ہی تھا۔ بزرگ بول کے کہتا ہے اصل بات یہ بیٹا، آپ دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میرا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں زندگی کی کچھ تربیت لینی چاہیے۔ یہ جو انسان کی زبان پہ زہر ہے، حالانکہ زبان پہ اللہ تعالیٰ نے دانت نہیں لگائے، کتنی ملائم ہے یہ زبان، اگر اس میں دانت ہوتے تو بنتا کیا؟ اس لیے صحیح کہا ہے جس نے کہا ہے کہ زبان اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 32 تالے اس کو لگائے ہیں۔ 32 تالوں سے کیا مراد ہے؟ 32 دانت، اور تالے وہ الگ لگائے ہیں، مین گیٹ بعد میں الگ لگا دیا ہے 2 ہونٹ۔ جب یہ مین گیٹ بھی کھلے اور 32 تالے توڑ کے زبان جب جو ہے جرت کے ساتھ بولتی ہے تو آپ سوچیں کیا کرتی ہوگی۔ اللہ عز و جلال میری اور آپ کی زبان کو خوبصورت بنائے۔ کتنے لوگوں کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے، صحابہ نے کوئی ایسا کام کیا تھا، یہ کیا بنا ہوا دفتر بنے ہوئے ہیں۔ بات اصل میں آئی ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت دے رہا ہوں۔ لو جی مور نہ لگے تو کام ہی نہیں ہوتا، یہ تو دنیا داروں کے کام ہے۔ یہ کوئی کام ہے؟ سائن کرو، مور لگاؤ، بات جو کر دیے تو کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نہیں پہنی۔ کب پہنی ہے؟ آپ نے امت کو بھی حکم دیا اگر کوئی پہننا چاہتا ہے تو چاندی کی انگوٹھی پہن لے، لیکن آپ نے کیوں پہنی؟ جب آپ نے کسرا کی طرف خط لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لو، انہوں نے خط قبول نہیں کیا، کہتے میں نقبل الا مختما، جب تک سٹیمپ نہیں لگی ہوگی، آفیشل جب تک لیٹر نہیں آئے گا ہم قبول نہیں کرتے۔ آپ نے پھر وہ ایک انگوٹھی بنائی جس پہ آپ نے لکھا محمد رسول اللہ اس انداز سے، اور پھر اسے بطور مہر اور سٹمپ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہیں جب انسان علم میں بہت گہرا ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہاں رک کے گزارش کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ کو 3 صرف جھلکیاں دی ہیں، وگرنہ یہ بڑا ایک تفصیلی مضمون ہے جس پہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ زندگی میں آپ سائل بنے، متعلم بنے، معلم بنے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ فتوے جڑ دینا، نفرتیں پھیلانا، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ کہ مجھے اگر علم نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح، تو میں اگر پوچھ لوں گا اپنے کسی بھائی سے تو اس میں میری کیا حد تک ہو جائے گی؟ یعنی ایک بات 2-4 لفظ مجھ سے پڑھنے والے شاگرد نے ایسی بات کہہ دی جو مجھے اجنبی سے لگی ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اجنبی کیوں لگی؟ کیونکہ مجھے علم نہیں ہے، اور میں صرف یہ سوچ کے اپنے شاگرد کی جو ہے وہ کلاس لے لوں کہ تم نے کیا کیا دیا ہے، اس نے کسی اور استاد سے بھی تو پڑھا نا، سارا علم مجھ سے تو نہیں پڑھا، اور جو میں نے پڑھا دیا تو میں نے سارا علم ہی پڑھا دیا ہے۔ وہ مجھ سے قابل ہو سکتا ہے، مجھ سے ماہر ہو سکتا ہے، اس کا جو ہے وہ زیادہ مطالعہ ہو سکتا ہے، اگر اس کے پاس حدیث ہے، اس کے پاس دلیل ہے، تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے شاگرد ایسا دیا جس نے میری بھی اصلاح کر دی۔ لیکن یہ رویہ دنیا میں ختم ہو گیا ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں قد کس کا اونچا ہے، بڑا ہے، اس کی بات مانو، وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہی رویہ اللہ کے رسول نے توڑا تھا۔ بڑا وہ ہے جس کے پاس علم ہے، بڑا وہ ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کی دلیل ہے۔ بڑا وہ نہیں ہوتا کہ جس کی عمر 70 سال ہو جائے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے کہنا کیا، وہ بڑا نہیں ہوتا۔
اس لیے کوشش یہ کریں معاشرے کے اندر جس دن یہ بات سامنے آ جائے اس دن ہی معاشرہ بلند شروع ہو جائے گا۔ آج کتنے ملک ہیں، جاپان میں بڑے سے بڑے لوگ آج اس کو چیئر نہیں دیتے، کہتے ہیں معلم کو چیئر دیں، یہی تو ہے جس نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، استاد کو کرسی دے۔ آج اس بات کو کوئی سمجھتے نہیں۔ اللہ عز و جلال سے دعا کیجئے اللہ ہمیں مفتی کم بنائے، ہمیں دائی بنائے۔ دعوت میں خیر و برکت ہوتی ہے، آپ ایک اچھی بات پیش کرتے ہیں اور فتووں میں بسا اوقات انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا فتویٰ انسان دے۔ امام مالک کہا کرتے تھے جو ہر چیز میں فتویٰ دیتا ہے اس کے مجنون ہونے کی یہ بھی دلیل ہے۔ بسا اوقات نہیں پتا ہوتا، وہاں کہہ دے کہ میرے علم میں نہیں، اچھا میں پوچھوں گا۔ صحابہ جیسے، عمر جیسے، ابو بکر جیسے جب ان سے کوئی بات پوچھتا ہے کہتے ہیں اچھا میں صحابہ سے مشورہ کروں گا تو پھر بتاؤں گا۔ امام بخاری نے اپنے شاگرد امام ترمذی سے 2 روایتیں صحیح بخاری میں نقل کی ہیں، یہ چھوٹی بات ہے، کبھی کوئی شاگرد سے بھی روایت لیتا ہے؟ اور ہمارا کبر اور تکبر جو ہے، نخوت اتنی ہو جائے کہ ہم کسی کی بات نہ سنیں۔ مت ایسے رویوں کی طرف جائیں جہاں جہالت چھلکتی نظر آئے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے اب اس کو کیا کہا جائے۔ اللہ عز و جلال دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آپ نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ اکبر کہا، دوسرا کام آپ بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، جھک کے نہیں بیٹھے، یہ نہیں کیا کہ سر اٹھایا اور زمین پہ دے مارا، یہ نہیں کیا جو آج امت کو آپ دیکھتے ہیں۔ تیسرا کام، آپ نے بیٹھنے کے 2 طریقے دیکھے ہیں، آپ اس طرح بیٹھے۔ آپ کے یہ دونوں جو ہاتھ تھے یہ کہاں تھے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ صحیح مسلم کی 1309 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان اذا جلس فی الصلاة، آپ جب نماز میں بیٹھا کرتے، وضع یدیہ علی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھتے۔ مشائخ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ ان کو دکھا دیجئے کہ دونوں ہاتھ کیسے دونوں گھٹنوں پہ ہوں گے، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، یہ 1307 نمبر روایت ہے صحیح مسلم کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد یدعو، آپ جب بیٹھتے تو دعا کرتے۔ 1307 نمبر روایت نے ایک پیغام دیا ہے، آپ جب بیٹھتے تو دعا کرتے۔ جو لوگ سجدے سے سر اٹھا کے زمین پہ دے مارتے ہیں، کوئی دعا نہیں کرتے، انہوں نے یہ روایت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو ان سے گزارش کریں پڑھ لیں، بلکہ لکھ کے ان کو تحفہ پیش کریں۔ محترم بھائی، اللہ کے رسول کا طریقہ یدعو، آپ دعا کرتے۔ وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، آپ اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پہ رکھتے، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اور بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھتے۔ غور کیجئے گا، دایاں ہاتھ دائیں ران پہ، ایک گھٹنے پہ، تھوڑا سا پیچھے کریں تو یہ ران کا حصہ ہے۔ یہ انداز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اگر میں آپ سے یہاں چھوٹی سی گزارش کروں، 2 چیئر ذرا یہاں لے آئیے، آپ کو تھوڑی سی زحمت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ بلکہ ایک چیئر ادھر آ جائے تاکہ سب ساتھیوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے، آپ ادھر بیٹھ جائیے محترم قاری صاحب۔ آپ جب صحت کی حالت میں ہیں، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، لیکن میں آپ سے چھوٹی سی بات پوچھ لیتا ہوں، آپ کو سمجھ قریب ہو جائے گی۔ قاری صاحب تم دونوں اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیے گا، یہ ایک طریقہ ہے جو صحیح مسلم کا آپ نے دیکھا۔
جب آپ الرٹ ہو کے بیٹھتے ہیں، آپ صحت مند ہیں، جوان ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو بخار ہو، تو کیا اس طرح تان کے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک لا سکتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی رانوں کے ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 114 نمبر روایت سے مسلم کی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو، جب بیٹھتے تو دعا کرتے، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پہ رکھتے، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اور بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پہ رکھتے، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے تو دعا کرتے، ساتھ ایک ایسی تفصیل بیان کی ہے جس کا تعلق دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے سے تو نہیں، تشہد میں بیٹھنے سے ہے۔ روایت کے جن الفاظ تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، تیسرا طریقہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ یہ بھی ہے کہ آپ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ رکھتے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھتے۔ آپ ان تین طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے۔ اس طرح ہاتھ رکھنے کے بعد آپ کی زبان اقدس سے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ سنن ابی داود کی روایت ہے 874، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 897، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كان يقعد فيما بين السجدتين، آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے، اور کتنا بیٹھتے؟ نحوا من سجودی، جتنا سجدہ لمبا کرتے اتنا ہی وقت دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں لگاتے۔ کتنا وقت ہونا چاہیے؟ کیا سر اٹھا کے زمین پہ مارنے سے؟ ویسے بات تو صحیح ہے، آج کل لوگ سجدہ بھی اتنا ہی خیر کرتے ہیں، یہ سر اٹھا کے سجدے سے زمین پہ دے مارتے ہیں، ان کے سجدے میں بھی اتنا ہی ٹائم بیچاروں کے لگتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے ینقر نقر الغراب، یہ منافق کی نماز ہے جو ٹھونگے مارتا ہے جس طرح کوا اپنی چونچ مارتا ہے زمین۔ یہ تو مومن کی نماز نہیں، منافق کی نماز بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر بیٹھتے، وَكَانَ يَقُولُ، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے آپ یہ کہتے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ کیا کہا کرتے؟ ایک مرتبہ سب بھائی دہرا لیں، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ میں دوسری روایت کو ساتھ ملا کے اس کے معنی کو واضح کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ وضو کرے، دو رکعتیں پڑھے اور یہ کہہ دے رب اغفر لی، رب اغفر لی، کیا کہہ دے؟ دو مرتبہ۔ رب تعالیٰ دو مرتبہ اپنے بندے کی زبان سے الفاظ جب سنتے ہیں تو دو ہی انعام دے دیتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا، میرے فرشتے دیکھو، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ گواہ رہنا فرشتوں، اور ایک مطلب سارے اس کو دیکھ بھی لو،
یہ ہے میرا بندہ، تم گواہ بھی بن جاؤ اور دیکھ بھی لو میں کرنے کیا لگا ہوں۔ پھر اللہ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، عبدی او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، جو بھی تو نے آج تک گناہ کیا ہے نا، جاؤ میں ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا۔ تو ہم دو سجدوں کے درمیان کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ پڑھ کے سنائیے ذرا، رب اغفر لی۔ سچ بتائیے اگر ان الفاظ پہ میرا رب راضی ہو جائے اور میری زندگی کے ساری سیاہیوں کو ختم کر دے، آپ کی زندگی کے ساری سیاہیوں کو ختم کر دے، بھلا میرے اور آپ سے بڑا کوئی خوش نصیب ہوگا؟ لیکن آج امت کو کیا ہو گیا ہے، وہ امت یہ دعا پہ نہیں پڑھتی، دعا تو تب پڑھے ہوئے بیٹھتے کوئی نہیں، سر اٹھایا اور زمین پہ دے مارا۔ اور دوسری دعا جس سے نبی داؤد کی روایت ہے 850 نمبر اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 898 نمبر پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول بین السجدتین، آپ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا بھی پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ یہ دو روایتوں کا ایک مجموعہ ہے، بعض نے اس روایت میں کلام بھی کی ہے اور بعض نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ اس روایت کے ایک معنی کو ذرا چند لمحات کے لیے سوچیے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی برکھا کا مستحق بنا دے، اے اللہ میں بیمار ہوں، نفسیاتی یا روحانی یا جسمانی، عافنی، اللہ عافیتیں دے دے، اے اللہ میں بھٹکا ہوا ہوں اگر کسی چیز میں، اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، مجھے بھی رزق عطا کر دے، اے اللہ میری کمی کوتاہی کو وجبرنی، کمی کوتاہی کو پورا کر دے، ورفانی، اور میرے لیول کو تھوڑا سا بلند کر دے، میرے سٹیٹس کو اچھا بنا دے۔ سچ بتائیے جو آپ نے دعائیں سنی ہیں یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے، لیکن کوئی بیٹھے تو پڑے نا۔ بخشش کی دعا، رحمت کی دعا، عافیت کی دعا، ہدایت کی دعا، رزق کی دعا، کمی کوتاہی کو پورا کرنے کی دعا، اور پہلے سے اچھے سٹیٹس میں جانے کی دعا، 7 قسم کی دعائیں جو بندہ دو سجدوں کے درمیان مانگتا ہے، اگر انسان کی یہ قبول ہو جائیں تو اس انسان سے بڑھ کے کون خوش نصیب ہو سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ دونوں دعاؤں کو دہرا لیں۔ رب اغفر لی، شرمانا نہیں ہے، آپ میرے بھائی ہیں۔ اگر وہ ایک شخص تھا نا بار بار کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی، تو ایک بندہ کہتا ہے کیا تم ہر وقت یہی کہتے رہتے ہو؟ وہ کہتا ہے چھوڑو یار، میں ہر وقت اس لیے کہتا ہوں اگر آگے سے ایک مرتبہ اللہ نے کہہ دیا نا میرے بندے میں تجھ سے راضی، میرا کام بن جانا ہے۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا میں نے معاف کر دیا تو میری اور آپ کی آخرت خوبصورت بن جائے گی۔ دہرائیے ایک مرتبہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور دوسری دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ بعض روایات میں الفاظ آگے پیچھے بھی ہیں۔ تو یہ تھا پہلے سجدے سے جب سر اٹھانا ہے
تو ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، پاؤں کیسے رکھنے ہیں، اور پانچویں بات آپ نے سمجھی کہ اپنی دعا کیا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی وہی دعائیں اور وہی طریقہ جو آپ پچھلی مجلس میں سن چکے ہیں۔ انہی چیزوں کا خیال رکھا جائے گا جنہی چیزوں کا خیال انسان پہلے سجدے میں رکھتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے سجدے سے سر اٹھا کے بلا شبہ دوسری رکعت شروع کرنی ہے، تو یہاں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کا بیان کرنے والے ہیں رفاعہ بن رافع، اور یہ روایت ہے سنن ابی داؤد کی۔ وہ کہتے ہیں ثم يرفع رأسه فيكبر، پہلے نہیں، جب آپ سر اٹھا لیتے سر مبارک سجدے سے تو پھر اللہ اکبر کہتے۔ یہ پہلا کام میں تکبیر کہتے ہیں۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 823 نمبر روایت ہے، جامع ترمذی کی 287 نمبر روایت ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مالک بن حویرث نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھا؟ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب آپ پہلی رکعت مکمل کرتے یا تیسری رکعت مکمل کرتے، یعنی طاق رکعت میں ہوتے، وتر رکعت میں ہوتے، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک برابر بیٹھ نہ جاتے۔ اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ کیا کہتے ہیں؟ میں دونوں مشائخ سے کہوں گا کہ پہلی رکعت کا سجدے سے اٹھیں اور بیٹھ کے پھر اٹھ کے ساتھیوں کو دکھائیں کہ جلسہ استراحت کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی دکھائیں ڈائریکٹ اٹھ جانا۔ سجدے میں گئے، اب سجدے سے اٹھے، تسلی سے بیٹھ گئے، پھر اٹھے ہیں، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، جب تک بیٹھ نہیں گئے سجدے سے اٹھ کے دوسری رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک طریقہ وہ بھی ہے جو عام لوگ کرتے ہیں، ذرا وہ بھی ذرا کر کے دکھا دیجیے گا۔ سجدے سے اٹھے اور سیدھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ غور کیا آپ نے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا حصہ تھا۔ آپ حیران ہوں گے، ایک اور روایت سنیے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 304 نمبر روایت ہے، سنن ابی داؤد کی 770 نمبر روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے سر مبارک کو اٹھاتے، وَيَسْنِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیتے، اس پہ بیٹھ جاتے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور دائیں کو کھڑا کر لیتے، وَيَعْتَدِلْ، اعتدال کی کیفیت میں آ جاتے، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ہر جوڑ اور ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی، اور ساتھ کیا فرمایا، إِلَى مَوْضِعٍ ثُمَّ نَهَضَ، پھر آپ کھڑے ہوتے، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، آپ نے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ نماز کا حصہ ہے. یہاں میں ایک اشارہ کر دوں آپ کے لیے پریشانی نہ ہو جائے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ارواء الغلیل میں یہ بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. فقہاء اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے اس کو مشروع کہا ہے کہ یہ شریعت ہے, اللہ کے رسول نے چکے کیا ہے. اور ساتھ ایک بات کہہ دی ہے, اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ضرورت کے وقت اللہ کے رسول نے کیا ہے, یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے, شاید تھک گئے ہوں گے, شاید بوڑھے ہو گئے ہوں گے, جیسا کہ احناف کہتے ہیں, تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ بات صرف ایک صحابی نے بیان نہیں کی, 10 صحابہ نے یہ بات بیان کی, اور روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ہو گیا ہوگا یا ویسے عادتاً بیٹھ کے ہوں گے. اللہ کے رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیج کے نماز کا طریقہ سکھایا, وہ کوئی ایسے کام بھی لوگوں کو کر کے دکھاتے تھے جو نہ کرنے والے ہیں. یہ کیسی دانش ہے, یہ کیسی عقل ہے. روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. اس لیے یہ نماز کا حصہ ہے, اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. اگرچہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ بعض روایات یہ اشارہ کرتی ہیں کہ یہ نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور آپ کے سامنے میں نے حقیقت کو پیش کر دیا. دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے ہونے کی وہی کیفیتیں ہیں جو آپ نے پہلی رکعت کے بارے میں سنی. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہونے لگیں گے تو پھر کیسے اٹھیں؟ آپ بیٹھ کے جلسہ استراحت کا تو سمجھ لیا, کیا کھڑے ہوتے وقت ہم نے ہاتھوں کو کھولنا ہے, ہاتھوں کو بند کرنا ہے, یوں رکھنا ہے, کیا انداز ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اس بارے میں کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 824 نمبر اور 819 نمبر, اور اسی طرح صحیح الجامع کی بھی روایت ہے. صحابی اس روایت کو جو روایت کرنے والے ہیں ابو قلابہ ہیں. ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ, جب آپ دوسرے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھاتے, پھر رکعت الاولی پہلی رکعت میں قاعد بیٹھ جاتے, اسی کو جلسہ استراحت کہا گیا. ثم قام پھر کھڑے ہوتے, فاعتمد علی الارض آپ زمین پر اعتماد کر کے اٹھتے. اب اس میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھلے رکھ کے آپ زمین پہ بوجھ ڈالتے اعتماد کرتے, کہ ہاتھ بند کر کے آپ اعتماد کرتے زمین پہ. روایت کے اگلے الفاظ پہ غور کیجئے, وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ, زمین پر آپ نے اعتماد کیا اور کھڑے ہوئے. دوسری روایت جو اس کو مزید واضح کرنے والی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں, میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جو آپ کی ایک ایک سنت کا بڑا اہتمام کرنے والا تھے. ادلوا صمتا وہدیا, آپ کے ہر طریقے کو وہ لینے کی ہر وقت کوشش کرتی, بلکہ عبداللہ بن عمر کی حالت دیکھیے کتنی محبت ہے اللہ کے رسول سے. اگر کہیں درخت لگا ہوا, اللہ کے رسول درخت کے پاس سے گزرے نا تو جھک کے گزرے ٹہنیوں سے بچتے ہوئے. وہ درخت اکھڑ گیا تو پھر وہاں جھک کے گزرتے کہ اللہ کے رسول یہاں اپنا سر جھکایا تھا. صحابی عبداللہ بن عمر کے بارے میں راوی روایت کرتے ہیں,
यअजिनु फी الصلاति यअतमिदु अला यदै, वो इस तरह जमीन पर एतमाद करते जैसे आटा गूंथता है इंसान तो हाथ किस तरह बनाता है। इज़ा क़ामा, जब वो खड़े होते। मैंने सवाल ही कर लिया तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं सिर्फ मैं ही नहीं करता, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही करते देखा है। सिलसिला सहीह की 2674 नंबर रिवायत है कि अबू अब्दुर्रहमान यानी अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी ऐसा करते और उन्होंने कहा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअजिनु फी सलाती यानी यअतमिद, आप नमाज में जब खड़े होने लगते तो आप इस तरह करते। मैं मशाइख से कहूंगा इस सबके सामने उठते वक्त ये दोनों तरीके, दोनों हाथ खोल के रखना और दोनों मुट्ठियां बंद करके। एक मिनट रुकिएगा, आटा कैसे गूंथते हैं? आप आटे का नाम न ले, यअजिनु, कोई चीज गूंदनी हो तो कैसे गूंथते हैं? अजीन, कौन बताएगा? अब सब ने यही देखा होगा कि आटा गूंथते वक्त जो है वो हाथ बंद करते हैं। आपको पता है अगर चावलों की खीर बनानी हो और चावलों को करना हो तो कैसे करते हैं? आप में से कोई भी नहीं है जिसको पता हो? बोलिए। अगर चावलों को मुट्ठी में लेके कुछ चीज बनानी हो तो कैसे करते हैं? और चावलों पे पानी लगा के उनको जरा नरम करने के लिए, पकाने के लिए हम क्या करते हैं? मुट्ठियां बंद करके करते हैं कि दोनों हाथ से सीधा करते हैं? और आपको पता है कि गंदम का आटा और जौ का आटा, बाजरे का आटा, हर एक के गूंदने का तरीका अलग है। पता किसी को बाजरे और मक्की का आटा कैसे गूंथते हैं? बोले। ये देखिए हर एक चीज का तरीका अलग है। तो एक रिवायत कहती है यअतमिदु अलल अर्ज़, आप दोनों हाथों को खोल भी सकते हैं और आप दोनों हाथों को बंद करके भी उठ सकते हैं। अगरचे बंद करके हाथ उठने को उलमा ने राजी करार दिया है। जरा एक मिनट बैठ के दिखा दीजिए। दोनों हाथ सीधे रखिए पहले जी, उठिए और दोनों हाथों को बंद करके जी देखा भाइयों ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका इख्तियार किया है। जब आप दूसरी रकत के लिए उठते, अलगज़ आपकी दूसरी रकत भी इसी तरह हो जाएगी जैसे पहली रकत है। तफसीलात आप समझ चुके हैं। आप पहले तशहुद में अब बैठे, मैं वो सजदा, रुकू और क़याम सारी चीजें इसलिए नहीं बयान करूंगा, पहले हो चुकी हैं। आप तशहुद में बैठे हैं तो तशहुद में बैठते वक्त आपका तरीका मुबारक क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में बैठते वक्त तरीका ये इख्तियार किया है। अबू हुमैद सादी रिवायत करते हैं और जो रिवायत है सही बुखारी की 828 नंबर, सहाबी कहते हैं फइज़ा जलस फिर रकअतैन, जब दो रकतों के बाद आप बैठते, जलस अला रिजलिहिल युस्रा व नसब अल युमना, आप अपने बाएं कदम पे बैठते और दायां कदम खड़ा करते। एक बार तो फिर दिखा दीजिए, कोई हर्ज नहीं। एक ही तरीका है कि आप बाएं पे बैठ जाएं। दूसरी रिवायत के अल्फाज ये सुनन नसाई के अज़जअल युस्रा, आप बाएं कदम को लिटा देते, वो नसबल युमना, और दाएं कदम को खड़ा कर देते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
یہ طریقہ دوسرا جو ہے، آپ قدم کو ذرا بچھائیے گا. یہ بچھانے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ابھی نہیں، دائیں کو آپ کھڑا ہی کیجیے. یہ آخری تشہد میں ہوگا جس کو ہم تورک کہتے ہیں، وہاں ہم پہنچنے والے ہیں. کسی کا قدم جو ہے وہ بوجھ سہ لیتا ہے، بچھانا، لٹانا. آپ اس انداز سے اس کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں کہ اگر بوجھ نہیں اٹھا رہا تو دونوں طریقوں سے آپ اس طرح کی بیٹھک اختیار کر سکتے ہیں جب آپ پہلے تشہد میں بیٹھے. آئیے واپس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انگلی کیسے رکھتے تھے؟ غور کیجئے گا. آپ کے اس ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کب ہوتا، کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں نافی کہتے ہیں. اور یہ روایت ہے مسند امام احمد کی، کان عبداللہ ابن عمر اذا جلس فی الصلاة، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز میں بیٹھتے، وضع یدیہ علی رکبتیہ، آپ دونوں گھٹنوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیتے، واشار باصبعہ، اپنی انگلی سے اشارہ کرتے، واتبعها بصرہ، اور اپنی نظر کو بھی اس انگلی کے اشارے کی طرف لے جاتے. اور آگے کیا فرمایا؟ پھر ساتھ کہتے لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یعنی السَّبَابَةِ. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ جو انگلی حرکت کرتی ہے یہ شیطان کو لوہے سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جب اللہ کسی نے یہ فرمایا نا یہ جو تم حرکت کرتی ہے نا انگلی، یہ شیطان کو لوہے سے بھی اور ہتھوڑے سے بھی زیادہ لگتی ہے. تو ایک صحابی کو پتہ نہیں کتنی خوشی ہوگی شیطان کے مارنے کی، وہ جب نماز پڑھنے لگے تو 2 انگلیاں انہیں کرنی شروع کر دی. آپ نے فرمایا احد احد، ایک ہی کافی ہے، 2 نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بیان کیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں. یہ 1268 نمبر روایت سنن نسائی کی. ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، میں نے دیکھا کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی انگلی کو حرکت دے رہے تھے. تو اسے غور کیجئے گا، حرکت دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھ رہے تھے. تو یہ 2 طریقوں میں سے آپ کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ، آپ اپنی انگلی کو سیدھا رکھیں، تھوڑا سا خم ڈال لیں. دوسرا طریقہ، آپ اس کو آہستہ آہستہ حرکت دیں. یہ بات جو معاشرے میں معروف ہے کہ جب ہم کہیں گے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس وقت انگلی اٹھانی ہے. یہ روایت منکر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. آپ نے جب انگلی کو حرکت دینا ہے یا انگلی کا اشارہ کرنا ہے تو آپ کی مٹھی کیسے بند ہوگی؟ اس کے 3 طریقے ہیں، غور کیجئے گا. آپ اپنی یہ تینوں کی تینوں انگلیاں بند کریں اور انگوٹھا اس کے اوپر رکھیں. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ، آپ انگوٹھے اور بڑی انگلی کا حلقہ بنائیں. ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، ایسے نہیں تو بھول جائے گا. پہلا طریقہ کون سا ہے کہ آپ ساری انگلیوں کو بند کر کے انگوٹھا اس طرح اپنی بڑی انگلی کے اوپر رکھیں گے. دوسرا طریقہ، انگوٹھے اور درمیان والی انگلی کو آپس میں حلقہ بنائیں گے اور یہ انگلی کے ساتھ اشارہ ہوگا، اس کو حرکت دیں گے. تیسرا طریقہ، اس کو کہتے ہیں 53 کی گرہ. وہ ایک حسابیوں کی ایک تفصیل ہے، وہاں جانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا. اس انگوٹھے کو بڑی انگلی کی جڑ میں رکھیں. اس انداز سے آپ تینوں میں سے جس طریقے کو بھی آسان سمجھتے ہیں
आप उसको इख्तियार कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं, वाइल इब्न हुजर, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, कद हल्लक़ल इब्हाम वल वुस्ता, आपने अंगूठी और बड़ी उंगली का हल्का बनाया हुआ था। इब्न माजा की 912 नंबर और सुनन अबी दाऊद की 957 नंबर ये रिवायत है। और जहां 53 की गिरा लगाने, अंगूठे को बड़ी उंगली के नीचे रख के सारी उंगलियां बंद करना और शहादत की उंगली से इशारा करना, ये रिवायत सुनन नसाई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका सही मुस्लिम में भी मौजूद है, जो 1310 नंबर रिवायत है। और सहाबी कहते हैं वअक़द सलासतन व खमसीन व अशारा बिस्सबाबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों अंदाजों को पहले तशहुद में इख्तियार किया है। यहाँ एक छोटी सी बात जो आपके काम आने वाली है, मर्द और औरत उनके बैठने का एक ही तरीका है। मर्द हो या औरत, तशहुद में बैठने की कैफियत, बल्कि पूरी नमाज में मर्द और औरत की नमाज एक जैसी। उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सही बुखारी की 827 नंबर रिवायत है, कानत उम्मे दरदा तजलिसु फी सलातिहा जिलसत अर्रजुल व कानत फकीहा। उम्मे दरदा जो सहाबियात में से फकीह सहाबियात थी, फकीहा समझदार, जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी फहम से नवाजा था, वो उसी तरह ही बैठती थी जैसे मर्द बैठते हैं। मैंने ये बात क्यों आपके सामने कर दी? बाज लोगों का ये कहना है कि औरत जो है वो मर्द की तरह नहीं बैठेगी। वो क्या लफ्ज बोलते हैं, ये अपने आप को बिछाएगी और गोट मार के बैठेगी। एक मरतबा जरा बैठ के दिखा दीजिए कि वो क्या कहते हैं। सजदा भी करेगी तो अपने पेट को साथ लगा के, और उस तरह नहीं करेगी जिस तरह मर्द करता है, आपने जिसकी तफसील सुनी है, बल्कि सुकड़ के सजदा करेगी। और अगर बैठती भी है तो तशहुद में बैठने का अंदाज भी उसका मर्दों की तरह नहीं होना चाहिए, उसका अलग ही एक तस्वीर बनाया गया है। किसी भी सही हदीस में औरत और मर्द की नमाज में बैठने का तरीका मुख्तलिफ साबित नहीं। कारी साहब एक मरतबा दिखाई दे। ये है सजदा, कहते हैं औरत ऐसे सजदा करेगी। खैर आपने पूरा नहीं किया मोहतरम कारी दोषी साहब, लगता है कि औरत बनना आपको पसंद नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इस तरह अपने आप को पेट को भी जमीन और अपनी रानों के साथ लगा के वो उस तरह नहीं करते जैसे मर्द की। आपने वो 7 चीजें सुनी बैठते वक्त भी। खैर इसके मुख्तलिफ अंदाज लोगों ने बनाए हुए हैं, किसी हदीस में इसका तरीका नहीं। मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगा, तशरीफ रखिए। मुझे बहुत ही मुसर्रत और खुशी है, अल्लाह अज़्ज़ व जलाल हमारे मुहतरम मुकर्रम और मुहतशम फाजिल भाई फजीलत शेख मोहम्मद अजमल हफिज़हुल्लाह व यरआह तशरीफ ला चुके हैं। असल में उनका पहला दर्स था, लेकिन वल-उज़्र इंद अल्लाह इंद किरामिन नास मक़बूल, चूँकि ट्रैफिक के मामलात हैं, अल्लाह ने इसमें कोई हिकमत रखी होगी। 2 घंटे उनको तकलीफ भी उठाना पड़ी मांगा मंडी के करीब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वफियत तो पहुँचे हैं। तो मैं सिर्फ आपके सामने से 3 हदीसें पेश करके अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ। मेरा ख्याल था कि आज नमाज मुकम्मल करेंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में करेंगे। दूसरा तशहुद जो है उसकी तरफ जरा आ जाइए। उसमें तवर्रुक करते हैं। यहाँ पहले तशहुद में आपने सोचा होगा कि पहले तशहुद में दुआएं जो हैं वो बताई नहीं है, दूसरे तशहुद में पहुंच गए। दुआएं हम इकट्ठी ही इंशाअल्लाह दूसरे तशहुद और पहले तशहुद की अगले मजलिस में बयान करेंगे। चूंकि बैठने की बात हो रही है तो वो तरीके मुकम्मल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे तशहुद में या जिसमें आपने सलाम फेरना है, उलमा का ये एक अलग सा इख्तिलाफ है कि क्या जो 2 रकअत वाली नमाज है उसमें भी तवर्रुक होगा कि नहीं होगा।
یس اس نماز میں تورک ہوگا جس میں 2 تشہد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کو کس تشہد میں اختیار کیا جائے گا؟ خواہ وہ پہلا اور آخری تشہد ہے۔ صبح کی نماز میں تو رکھتے ہی 2 ہے نا، وہاں تو 2 تشہد نہیں ہوں گے، اس لیے کیا اس میں بھی تورک کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ حدیث کو سن لیجئے۔ پہلی کیفیت یہ ہے، ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 828 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا جلس فی الرکعۃ الآخرہ، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجلہ الیسریٰ، آپ اپنے بائیں قدم کو آگے کرتے، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، دائیں قدم کو کھڑا کرتے، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، اور اپنی پشت پہ بیٹھ جاتے۔ میں چاہوں گا مشائخ ذرا بیٹھتے وقت یا کر کے دکھا دیجیے۔ پشت پہ بیٹھنا ہے اور بائیں قدم کو یہ آگے کرنا، اور یہ دائیں قدم کھڑا ہے۔ یہ ہے جوانی کا ایک طریقہ جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا پیارا بنایا ہے، امت کے لیے ایسے ایسے طریقے بیان کیے ہیں، کسی کو پریشانی ہوتی نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ابو حمید الساعدی بھی روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی 965 نمبر روایت ہے، اور صحیح ابن حبان کی 1867 نمبر روایت ہے، فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، جب چوتھی رکعت ہوتی، جب چوتھی رکعت ہوتی، أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ، تو آپ اپنی بائیں ران کو زمین کے ساتھ لگاتے، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِن نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ، اور اپنے دونوں قدموں کو ایک ہی جانب سے نکال لیتے۔ ذرا کر کے دکھائیے، دونوں پاؤں بائیں طرف نکال کر بائیں سرین پہ بیٹھنا۔ اب دیکھ رہے ہیں بیٹا، تھوڑا سا پاؤں اور نکالیے۔ جس شخص کا وزن زیادہ ہے، یہاں رکیے، شریعت دیکھیے کتنی پیاری ہے۔ پہلے طریقے کے مطابق بھاری انسان بیٹھ سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں نہیں بیٹھتے، پاؤں کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ان رجلای لا تحملانی، میرا جو پاؤں ہے نا وزن نہیں سہتا، میرا پاؤں وزن نہیں سہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتا دیا، اگر اس طرح نہیں بیٹھ سکتے تو ایسے بیٹھ جائے۔ تیسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں 579 نمبر روایت ہے، راوی ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاة، جب آپ نماز میں بیٹھتے، جعل قدمہ الیسرى بین فخذہ وساقہ، اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور پنڈلی کے درمیان رکھتے، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، اور دایاں قدم بچھا لیا کرتے۔ یہ بھی طریقہ کر کے دکھا دیجیے۔ جس کی ٹانگ کو چوٹ آئی ہوئی ہو اور وہ سیدھی کر ہی نہ سکتا ہو، وہ جس کی ٹانگ صحت مند ہو، وہ اس طرح نہ تو دونوں پاؤں اکٹھے نکل سکتے ہوں اور نہ ہی وہ کھڑا کر سکتا ہو، تو کر سکتا ہے کہ نہیں ایسے کر سکتا۔ اور آپ نے اس سے پہلے یہ دیکھا کہ اگر کوئی طریقہ بھی اس کے لیے کارگر نہیں تو وہ جس طرح اس کے لیے آسانی ہو بیٹھ جائے گا، شریعت اس طریقے کو بھی کنسیڈر کرے گی۔ وہ بیمار ہے، صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو۔
फ़इन लम तस्तति फ़अला जंब, नहीं तो करवट के बल होके पढ़ लो, इतनी भी ताकत नहीं, फ़अम ईमान, इशारे के साथ पढ़ लो, अजर पूरा ही मिलेगा। आपके पास इतनी सकत नहीं है कि आप इन तीनों तरीकों में से कोई भी ना इख्तियार कर सकते हो। आप जिस तरह बैठ सकते हैं, कुछ बीमार बूढ़े, अल्लाह उनको सेहत आफियत से नवाजे, वो एक टांग उन्हें लंबी की होती है, एक खड़ी की होती है, मेरा रब इसको भी कबूल करता है क्योंकि वो बीमार है। और सही बुखारी की रिवायत है, इज़ा मरिदल अब्दु औ साफर कुतिब लहु मा कान यअमल मुकीमन सहीहा, जब कोई बीमार हो या सफर में हो, अल्लाह ताला उसका अजर लिखवाते हैं उस नमाज का जिसने सेहत की हालत में हजर में नमाज खूबसूरत पढ़ी है, अजर उसका लिखा जाता है। क्योंकि सफर और बीमारी में तो वो खुशू नहीं रहता जो इंसान सेहत की हालत में और अपने ही माहौल में रह के पढ़ता है। सफर में जल्दी भी होती है, सफर में फिक्र भी होती है, लेकिन अपने ही महल्ले कूचे में नमाज पढ़ता है मस्जिद में, तो वो कैफियत नहीं होती। रब ताला से दुआ है, रब ताला हमारी इबादत को सुन्नत के मुताबिक कर दे और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा अपने मुहतरम मुकर्रम फजलत शेख भाई से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने मौजू पे इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू फरमाएंगे।